آج کی فائنینشیل منڈی میں تو تصور ہی نہیں ہے کہ بغیر سود کے قرضہ بھی کوئی قرضہ ہوتا ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے، اور یہ تصور ختم ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خود مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پریکٹس نہیں کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پریکٹس کرتے تو آج کوئی بھی آپ کو سود پر قرضہ دینے کی بات ہی نہ کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے قرض لو اور قرض جب وہ لوٹاؤ تو لوٹانے کے وقت کچھ زیادہ بھی دے دیا کرو، کچھ زیادہ بھی دے دیا کرو۔ تو اس سے کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگلا آدمی خوشی سے قرض دے گا کہ یار اس کو $1,00,000 مانگ رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ جب واپس کرے گا 1,20,000 دے گا مجھے، تو وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو 1,00,000 دے گا۔ لیکن ہوتا ہی کہ ہم نے یہ پریکٹس چھوڑ دی، ہم نے کہا جی 1,00,000 لیا ہے، آپ کو 1,00,000 دیں گے، باقی آپ کو ثواب آخرت میں ملے گا، انشاءاللہ آخرت میں اجر ملے گا۔ بھئی آخرت کا اجر تو سبھی کو ملے گا، آپ مالیاتی منڈی میں آخرت کا سبق کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہر ایک کا وہ درجہ نہیں ہے، لیکن نبی جانتے ہیں اس نیچر کو۔ نبی پاک کے پاس خود ایک صحابی نے اسے قرضہ آپ نے لیا، جب واپس لوٹایا تو آپ نے کچھ زیادہ دیا تو اس صحابی نے وہ زیادہ جو تھا اس کو سیو کر لیا، فرمایا کہ وہ تو قرض کے مقابلے میں آیا، یہ زائد نبی نے اپنی طرف سے دیا ہے، یہ میرے لیے تبرک ہے، لہذا وہ آپ نے اپنی تھیلی میں تبرک بنا کے رکھا زندگی بھر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی، آپ ہمیشہ بلال سے کہتے تھے قرض ہو گیا پورا، اب یہ زائد دے دو، اب مٹھی بھر کے سونا اور دے دیا ان کو۔ تو یہ آپ نے ہدایت بھی فرمائی، لیکن آج مسلمانوں نے پریکٹس چھوڑ دی ہے کہ مسلمان سے جب قرض لیتا ہے وہ بھی سود کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ کو 1,00,000 دیں گے، سال کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ کیونکہ سال کے بعد ہو سکتا ہے ڈی ویلیو ہو جائے، ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 1,00,000 جو دیں وہ ہو 90,000 حقیقت میں، تو میں کیا کروں گا؟ لہذا آپ مجھے 10,000 اوپر سود دیں گے۔ تو اگر یہ ویسے پریکٹس مسلمانوں میں چلتی تو غیر مسلم بینک بھی، غیر مسلم ادارہ بھی یہ سوچتا کہ یار مسلمان ریاستیں جو ہے ان کو جب قرض دیا جاتا ہے یہ خود ہی اپنی طرف سے بغیر شرط لگائے، کیونکہ سود اس وقت بنتا ہے جب اس کو شرط بنا دیا جاتا ہے، جب اس کو شرط کے تحت مشروط کیا جاتا ہے تب سود بنتا ہے۔ اگر مشروط نہیں کیا تو آپ نے اپنی طرف سے خود ہی $20,000 زائد دے دیا، تو یہ گویا کہ تبرر احسان بن گیا جس کی نبی نے ہدایت کی تھی۔ آج چونکہ اس پریکٹس کو ہم نے چھوڑ دیا تبھی ہمیں سود کی لعنت میں پڑنا پڑا ہے، اور اگر اس پریکٹس پہ چلتے تو ہمیں کبھی بھی سود نہ